بسم الله الرحمن الرحيم. ويجمع الستة كتاب الكافي للحاكم الشهيد فهو الكافي أقوى شروحه الذي كالشمس مبسوط الشمس الأمة السرخسي. یہاں سے حاکم شہید رحمہ اللہ کی ایک کتاب الکافی کے نام سے مشہور و معروف ہے. یہ کتاب جو ہے ظاہر روایت کی 6 کتابوں کا مجموعہ ہے. اس لیے اس کافی میں جو مسائل ہے وہ بھی چونکہ ظاہر روایت کے ہیں اس لیے قابل اعتماد ہے، لیکن وہ کافی ہونے کے ناطے نہیں بلکہ اس ناطے کہ وہ ظاہر روایت کے ہی اقوال پر مشتمل ہے، انہی کا مجموعہ ہے. اس وجہ سے کیا ہے وہ ظاہر روایت میں شمار ہوتا ہے اور قابل اعتبار ہے. پھر علامہ سرخسی رحمہ اللہ نے اس کی شرح لکھی ہے مبسوط سرخسی کے نام سے. تو چونکہ یہ ظاہر روایت ہی کی شرح ہے اس وجہ سے پھر علماء کرام نے اس کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے اور یہاں تک کہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو مبسوط سرخسی کے علاوہ ہے اس کے اوپر فتویٰ نہیں دیا جائے گا بلکہ مبسوط سرخسی ہی فتوے کے لیے متعین ہوگی. کہتے ہیں ویجمع الستہ کتاب الکافی، ان 6 کو جمع کرتی ہے کافی نامی کتاب للحاکم شہید، جو حاکم شہید رحمہ اللہ کی ہے. فہو الکافی، وہ کفایت کرنے والی. یہ کتاب الکافی، الکافی یہاں سے مراد جو ہے نا کتاب ہے اور فہو الکافی میں کافی سے مراد لغوی معنی ہے. ٹھیک ہے. اقوى شروحه الذي كالشمس، کافی کی قوی ترین شروحات میں سے وہ شرح ہے جو سورج کی طرح مبسوط شمس الامہ السرخسی، وہ شمس الائمہ سرخسی رحمہ اللہ کی کتاب ہے. یہ شمس الامہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ وزن شعری کی خاطر ہے، اصل لفظ شمس الائمہ ہی ہے. معتمد النقول لیس یعمل بخلفہ ولیس عنہ یعدل، نقلی روایت میں یہ قابل اعتماد ہے. نقول نقل ان کی جمع ہے، یعنی جتنی بھی روایتیں انہوں نے نقل کی ہے تو نقلی روایت میں یہ معتمد علیہ ہے. لیس یعمل بخلفہ، جو اس کے خلاف ہے اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا. ولیس عنہ یعدل، اور نہ اس سے اعراض کیا جائے گا، یعنی اس سے ہٹ کر کسی اور قول پر فتویٰ دیا جائے گا. یہ اس صورت میں ہے کہ جب کسی اور متاخرین فقہاء کرام نے کسی اور قول کو ترجیح نہ دی ہو تو مطلق جو بات ہوگی اس میں ترجیح کس کو دیں گے؟ مبسوط کو دیں گے. کتاب الکافی للحاکم وشرح مبسوط رخصی، یہاں کتاب الکافی کا تعارف کروا رہے ہیں. قال فی فتح القدیر وغیرہ، فتح القدیر وغیرہ کتابوں میں ہے ان الکافی ہوا جمع کلام محمد فی کتبہ الست التی ہی کتب ظاہر الروایہ. یہ کتاب الکافی کیا ہے؟ وہ جمع کلام محمد، یہ وہ کتاب ہے جس نے امام محمد رحمہ اللہ کے کلام کو جمع کیا ہے. فی کتبہ الست، امام محمد رحمہ اللہ کی وہ کلام جو ان کی 6 کتابوں کے اندر ہے. التی ہی کتب ظاہر الروایہ، جو ظاہر روایت کتابیں کہلاتی ہے. اس الکافی نے ان 6 کتابوں کو اپنے اندر کیا کیا ہے؟ جمع کر دیا ہے. جیسے کہ مختلف قسم کے مقالات ہوتے ہیں نا، یا مختلف قسم کے کسی کے چھوٹے چھوٹے رسالے ہوتے ہیں، پھر ان سب کو ملا کر ایک کتاب بنا دی جاتی ہے. آج کل تو یہ عام ہے. تو اس طرح یہ الکافی نے یہ ساری کتابوں کو جمع کر کے ایک نام رکھا، ساری کتابوں کو جمع کر کے ایک نام رکھا. وبشرح الاشباح للعلامہ ابراہیم بیری رحمہ اللہ، اعلم ان من کتب مسائل الاصول، مسائل اصول کی کتابوں میں سے کتاب الکافی بھی للحاکم شہید، جو حاکم شہید رحمہ اللہ کی. وہ کتاب معتمد فی نقل المذہب، کہتے ہیں یہ قابل اعتبار کتاب ہے
نقل مذہب میں، یعنی جب مذہب کو نقل کرتے ہیں اور کوئی روایت ذکر کرتے ہیں تو وہ روایت کیا ہے؟ قابل اعتماد ہوتی ہے۔ شرحہ جماعت من المشائخ، مشائخ کی ایک جماعت نے اس کی شرح کی، بہت سارے لوگوں نے ان کی شروحات لکھی۔ منہم شمس الائمہ السرخسی رحمہ اللہ، کہتے ہیں ان مشائخ میں سے شمس الائمہ السرخسی رحمہ اللہ بھی ہے۔ والمشہور بمبسوط السرخسی، جو علامہ سرخسی رحمہ اللہ نے اس کی شرح کی ہے وہ شرح مبسوط السرخسی کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ قال شیخ اسماعیل النابلسی رحمہ اللہ، قال العلامۃ الطرطوسی، یہ شیخ اسماعیل نابلسی کہتے ہیں کہ علامہ طرطوسی رحمہ اللہ نے فرمایا مبسوط السرخسی لا يعمل بما يخالفه، مبسوط السرخسی کی حالت یہ ہے کہ اس کے جو مخالف ہے اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا، ولا يركن الا الیہ، اور رجوع نہیں کیا جائے گا مگر اسی کی طرف، میلان اسی کی طرف کیا جائے گا اور جھکاؤ صرف اسی کی طرف ہوگی۔ ولا یفتیٰ ولا یعول الا علیہ، اور فتویٰ نہیں دیا جائے گا اور نہ اعتماد کیا جائے گا الا علیہ مگر اسی مبسوط السرخسی پر، کیونکہ انہوں نے ظاہر روایہ کو جمع کر دیا ہے، بات سمجھ میں نہیں، لہذا اسی کے اوپر اعتبار۔ وذکر التمیمی فی طبقاتہ اشعارا کثیرۃ فی مدحہ، کہتے ہیں علامہ تمیمی نے اپنی کتاب طبقات میں اس بارے میں بہت سارے اشعار کہے ہیں اور ذکر کیے ہیں۔ منہا ما انشدہ لبعضہم، ان اشعار میں سے یہ اشعار بھی ہے جو انہوں نے کسی کے لیے کہے ہیں۔ لعل علیک بمبسوط السرخسی، تجھ پر لازم ہے کہ مبسوط السرخسی کو پکڑے رکھیں، مطلب یہ کہ مبسوط السرخسی پر اعتماد کریں اور اسی کا مطالعہ کرتے رہیں۔ انہ والبحر والدر الفرید مسائلہ، اس لیے کہ وہ ایک سمندر ہے، والدر الفرید اور یکتا موتی ہے، مسائلہ اس کے مسائل، مطلب یہ ہے کہ اس کے مسائل جو ہے قابل اعتبار ہے اور بڑے مقدار میں علامہ سرخسی رحمہ اللہ نے مسائل کو جمع کر دیا ہے۔ لا تعتمد الا علیہ، اعتماد مت کر مگر اسی پر، یعنی مبسوط السرخسی ہی پر اعتماد کر۔ فإنه يجاب بإعطاء الرغائب سائلہ، اس لیے کہ جواب دیا جاتا ہے بإعطاء الرغائب، امیدوں کی دینے کی صورت میں، سائلہ سوال کرنے والے کو، یعنی سوال کرنے والے کو ایسا جواب دیا جاتا ہے جو اس کی امیدوں کے مطابق ہو، اور یہ امیدیں کہاں سے پوری ہوتی ہے؟ مبسوط السرخسی سے پوری ہو جاتی ہے۔ لہذا اب کیا کرنا ہے؟ یعنی مبسوط السرخسی پر اعتبار کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں جانا۔ قال علامہ الشیخ ہبۃ اللہ البالی فی شرحہ الاشباح، شیخ ہبۃ اللہ رحمہ اللہ کی شرح ہے الاشباح والنظائر کے اوپر، اس میں حضرت فرماتے المبسوط للامام الکبیر محمد بن محمد بن ابی صالح السرخسی، کہ مبسوط جو شرح ہے امام کبیر محمد بن محمد، یہ یہاں پر محمد بن محمد لکھا ہوا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ محمد بن احمد بن ابی سہل السرخسی رحمہ اللہ ہے۔ احد الائمۃ الکبار المتکلم الفقیہ الاصولی، کہتے ہیں بڑے ائمہ میں سے ایک ہے اور متکلم ہے، فقیہ ہے، اصولی ہے۔ لزم شمس الائمہ عبدالعزیز الحلوانی وتخرج به، کہتے ہیں انہوں نے شمس الائمہ عبدالعزیز الحلوانی رحمہ اللہ کو لازم پکڑا، مطلب یہ ان کی شاگردی اختیار کی طویل عرصے تک، وتخرج به، اور وہاں سے فاضل ہوئے، مطلب انہی کے پاس رہ کر اس مقام کو پہنچے۔ حتی سارا انظر اہل زمانے ہی، یہاں تک کہ اپنے زمانے کے لوگوں میں سے سب سے زیادہ دقت نظر کے مالک، واخذ بالتصنیف، اور نے تصنیف و تعلیم شروع کر دی، واملا المبسوط، اور انہیں مبسوط کی املا کروائی، نحو 15 مجلدا، کتنے؟ 15 جلدیں، وہ فی السجن بعزجن، جس وقت 15 جلدیں انہوں نے جیل کے اندر
جب مقام اوزن میں گرفتار تھے تو جیل کے اندر، جیسے کہ مشہور ہے، کنویں کے اندر بیٹھ کر انہوں نے جو ہے یہ املا کروائی زبانی۔ بکلمۃ کان فیہا من الناصحین، کہتے ہیں ان کو جیل کے اندر کیوں ڈال دیا گیا تھا یا ان کو قید کیوں کر دیا گیا تھا؟ کہتے ہیں انہوں نے ایک بات کہی تھی، جو بات انہوں نے نصیحت کی بنا پر کہی تھی، لیکن وقت کے حکمرانوں سے برداشت نہ ہو سکی اور پھر ان کو گرفتار کر لیا تھا۔ کہتے ہیں انہوں نے جو فتویٰ دیا تھا ٹیکس، ناجائز ٹیکس کی وصولی کے بارے میں، کہ بھئی جائز نہیں ہے، تحریک چلائی تھی، تو کیا کیا؟ پھر وقت کے حکمرانوں نے ان کو جیل کے اندر ڈالا۔ بھئی جس نے بھی سیاسی جدوجہد کی اس کے اوپر آزمائشیں آئی، اب بات سمجھ میں ہی نہیں، اور جو بزرگ و صوفی بنے رہے، مسجدوں میں خانقاہوں میں رہے، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اب بات سمجھ میں ہی نہیں ہے۔ تو یہ حاکم شہید کو بھی اس بنا پر شہید کر دیا گیا، اور یہ جو امام سرسری رحمہ اللہ ہے یہ بھی اس بنا پر جو ہے جیلوں کے اندر ڈال دے گئے۔ بہرحال وجہ فقط یہی تھی کہ انہوں نے سیاسی معاملات کے اندر دخل اندازی شروع کی تھی کہ تم ناجائز ٹیکس کیوں لیتے ہو، اب بات سمجھ میں۔ توفی سنت 490، یہ 490 کو وفات ہوئے۔ مبسوطات الحنفیہ، ایک کتاب مبسوط کے نام سے نہیں ہے، بہت ساری کتابیں ہیں مبسوط کے نام سے، لیکن اس وقت وہ ساری ناپید ہے۔ میرے خیال سے اس میں صرف یہی جو ہے امام محمد کی کتاب الاصل، وہ بھی مبسوط کے نام سے، وہ بھی موجود ہے، اور یہ مبسوط الفرخسی ہے، باقی ناپید ہی ہے۔ ولد حنفیت مبسوطات کثیرہ، کہتے ہیں حنفیہ کے لیے بہت ساری مبسوطات ہے، یعنی مبسوط کے نام سے بہت ساری کتابیں ہیں۔ منہا لابی یوسف، ان مبسوطات میں سے ایک مبسوط امام ابو یوسف کی بھی ہے، ولی محمد، اور امام محمد کی بھی ہے۔ ویسمى مبسوطہ بالاصل، امام محمد کی جو مبسوط ہے وہ کتاب الاصل کے نام سے مشہور ہے اور چھپی ہوئی ہے، بعض نے 4 جلدوں میں چھاپی ہے اور بعض نے 6 جلدوں میں چھاپی ہے، لیکن مطبوع ہے۔ ومبسوط الجرجانی ولقاہر الزادہ، ایک جرجانی کی مبسوط ہے، جرجانی امام محمد کی شاگردوں میں سے۔ ولقاہر الزادہ، ان کی کتاب، ان کا تذکرہ پہلے ہو چکا۔ ولشمس الائمہ الحلوانی رحمہ اللہ، ولابی الیسر البزدوی، اصول بزدوی کے جو مصنف ہیں انہوں نے بھی مبسوط لکھی ہے۔ ولاخیہ علی البزدوی، اور ان کے بھائی علی بزدوی، ان کی بھی جو ہے مبسوط کے نام سے کتاب ہے۔ ولسید ناصر الدین السمرقندی، ان کی بھی کتاب ہے۔ ولابی اللیث نصر بن محمد، اور ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ، ان کی بھی کیا ہے؟ مبسوط کے نام سے کتاب ہے۔ لیکن وحیث اطلق المبسوط، جب مبسوط کا اطلاق مطلق ذکر ہو جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فالمراد بھی مبسوط السرخسی، اس سے امام سرخسی رحمہ اللہ کی مبسوط مراد ہوتی ہے۔ ھذا هو شرح الکافی، یہ بات پھر آگے کہتے ہیں وہ شرح الکافی، یہ کافی کی شرح ہے۔ والکافی ھذا هو کافی الحاکم الشہید، یہ حاکم شہید رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ العالم الکبیر، جو بڑے عالم تھے، محمد بن احمد بن عبداللہ، نام ان کا یہ ہے۔ واللہ قضاء بخارا، یا ولی یا قضاء بخارا، یہ بخارا کے قاضی بنا دیے گئے تھے۔ ثم واللہ الامیر المجید صاحب خراسان وزارت، پھر انہوں نے ان کو جو ہے خراسان کے جو والی تھے یا بادشاہ تھے، انہوں نے ان کو اپنا وزیر بنا دیا تھا۔ سمع الحدیث من کثیرین، بہت سارے علماء کرام سے انہوں نے حدیث سنی۔ وجمع کتب محمد بن الحسن فی مختصرہ ھذا، انہوں نے امام محمد رحمہ اللہ کی کتابیں اپنے اس مختصر کے اندر جمع کی۔ اب دیکھیں 2 نام ہیں، مختصر للحاکم الشہید کے نام سے یاد ہوتا ہے، اور الکافی للحاکم الشہید کے نام سے یاد ہوتا ہے، دونوں ایک ہی کتاب ہے، دونوں ایک ہی کتاب ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے۔ ذکر الذہبی واسن علیہ، کہتے ہیں علامہ ذہبی نے ان کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی بڑی تعریفیں بھی ذکر کی ہے۔ وقال الحاکم فی تاریخ نسابور، حاکم ایک ہے حاکم شہید،
اور ایک ہے حاکم مستدرک، جو صاحب مستدرک ہے نا، دونوں الگ الگ ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ یہ جو صاحب مستدرک ہے وہ بھی حاکم کے نام سے مشہور ہے، اور یہ کافی کے جو مصنف ہے یہ بھی کیا ہے؟ حاکم کے نام سے مشہور ہے، لیکن یہ مقدم ہے، اور مستدرک کے جو مصنف ہے حاکم وہ ان سے بعد میں ہیں۔ انہوں نے تاریخ نسابور کے نام سے تاریخ لکھی ہے، اس میں وہ حضرت فرماتے ہیں ما رأیت فی جملۃ من کتبت عنہم من اصحاب ابی حنیفہ احفظ للحدیث، کہتے ہیں میں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی شاگردوں میں سے جن جن سے احادیث لکھی ہے ان میں حاکم شہید رحمہ اللہ سے بڑھ کر کسی کو زیادہ حافظ نہیں پایا۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت فرمانا چاہتے ہیں کہ میں نے علماء احناف سے احادیث لکھی بھی ہے، سیکھی بھی ہے، لیکن علماء احناف میں سے جو زیادہ حافظ الحدیث ثابت ہوئے ان کے نزدیک وہ کون تھے؟ یہی حاکم شہید تھے۔ واحدہ برسوم ہی، اور سب سے زیادہ ان کی رسومات وغیرہ کو جاننے والے ہیں۔ وافہم لہ منہ، اور امام صاحب کے مذہب کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ قتل ساجدا فی ربیع الاخر سنۃ 34 و 300، کہتے ہیں یہ سجدے کی حالت میں شہید کر دے گئے سنۃ 34 و 300، 334 کو، 334 ہجری کو سجدے کی حالت میں شہید کر دے گئے۔ بس سمجھ میں نہیں؟ موسوط الثلاثی شرح الکافی لا مختصر الحاکم، میں نے پہلے بتلا دیا کہ یہ کتاب دو ناموں سے مشہور ہے، ایک مختصر اور ایک الکافی۔ بعض اوقات میں مختصر کا لفظ ذکر کر دیا جاتا ہے اور بعض اوقات میں کافی کا لفظ ذکر کر دیا جاتا ہے۔ موسوط الثلاثی میں جب ابتدا انہوں نے لکھی تو ابتدا میں انہوں نے مختصر کا لفظ استعمال کیا، تو جس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ موسوط الثلاثی یہ کافی کی شرح نہیں ہے، بلکہ یہ کس کی شرح ہے؟ مختصر کی شرح ہے، اور مختصر کوئی اور کتاب ہے، مختصر کوئی اور کتاب ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ بتلانا چاہتے ہیں کہ بھئی دونوں ایک ہی کتابیں، الگ الگ کتابیں نہیں ہیں، لیکن نام دو تھے، ٹھیک ہے۔ قلت والحاکم شہید المختصر والمنتقى والاشارات وغیرہ، حاکم شہید رحمہ اللہ کی دیگر کتابیں بھی ہیں، ایک مختصر ہے، منتقى اشارات ہے۔ وقول السرخسی فرأيت الثواب في تعلیف شرح المختصر لا يدل على ان موسوط السرخسی شرح المختصر، کہ امام سرخسی رحمۃ اللہ جو فرماتے ہیں فرأيت الثواب، کہ میں نے اچھا یہ دیکھا کہ تعلیف شرح المختصر، مختصر کی شرح کی تعریف میں۔ اب یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا، آگے انہوں نے کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا اس کا ذکر نہیں کر رہے، بتلانا یہ چاہ رہے کہ انہوں نے لفظ المختصر کو استعمال کیا۔ کیا کیا؟ مختصر کو استعمال کیا، تو کہتے ہیں لا يدل على ان موسوط السرخسی شرح المختصر لا شرح الکافی، کہتے ہیں ان کا یہ لفظ اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ موسوط سرخسی یہ مختصر کی شرح ہے، کافی کی شرح نہیں ہے۔ کما توہمہ الخیر الرملی فی حاشیۃ الاشباح، جیسے کہ خیر الدین رملی رحمہ اللہ کو یہ اشتباہ ہوا ہے، الاشباح والنظائر کی شرح میں انہوں نے یہ لکھا ہے فإن الکافی مختصرا ایضا، یعنی انہوں نے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بھائی یہ جو موسوط سرخسی ہے یہ مختصر کی شرح ہے، کافی کی شرح نہیں۔ حضرت کہتے ہیں کہ انہوں نے اگر مختصر کا لفظ استعمال کیا ہے تو یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ یہ کیا ہے؟ کافی کی شرح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مختصر اور کافی دونوں